السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویڈیو میں تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا نام ہے محمد رامز اور ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کو ون مومنٹ کی دنیا میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نارتھ کیرولینا سے مسز ایڈتھ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ میں بچپن میں بے حد حساس اور شرمیلی تھی۔ میں پھولے ہوئے گالوں والی گول مول سی بچی تھی، اپنے گالوں کے باعث اور زیادہ موٹی نظر آتی تھی۔ میری ماں کا خیال تھا کہ کپڑوں کو بدن کے مطابق سلیقے سے سلوانا ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھتی تھیں کھلا لباس زیادہ دیر پا ہوتا ہے اور تنگ لباس جلدی پھٹ جاتا ہے، لیکن میرا لباس انہی کے خیالات کے پیش نظر سیا کرتی تھیں۔ میں کبھی پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتی تھی اور نہ کسی کھیل کود میں حصہ لیا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول میں داخل کیا گیا تو میں اپنے ساتھی بچوں کی طرح اسکول کی غیر نصابی سرگرمیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا کرتی تھی۔ جسمانی ورزش کو بھی بیکار کام سمجھتی تھی۔ جوان ہونے پر جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا۔ میرے سسرال کے عزیز رشتہ دار بے حد خوش اتوار اور پر اعتماد لوگ تھے۔ ان میں ہر وہ خوبی اور صلاحیت تھی جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے ان عزیزوں جیسا بننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ لوگ مجھے میری شخصیت کے کھوکھلے کھول سے نکالنے کے لیے جتنی کوششیں کرتے تھے اتنے ہی اس کھول میں سمٹتی چلی گئی۔ چڑچڑے پن کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے دور رہنے لگے۔ میرے اعصاب اس قدر بڑھ گئے کہ دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کر میں چونک اٹھتی تھی اور یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کسی ناخوشگوار ملاقات کا عذاب پڑنے والا ہے۔ مجھے اس بات کا علم بھی تھا کہ میں ایک ناکام بیوی ہوں اور مجھے یہ بھی خطرہ ہر وقت رہتا تھا کہ میرے شوہر کو علم ہو گیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن میں دوسروں کے سامنے خوش اور مطمئن نظر آنے کی اداکاری کرنے لگی۔ آخر میں اپنی حالت سے اس قدر مایوس ہو گئی کہ مجھے اپنی زندگی بیکار اور بوجھ نظر آنے لگی۔ میں بڑی سنجیدگی سے دنیا کی تمام دلچسپیاں ترک کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس سوگوار خاتون کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ صرف ایک اتفاقیہ جملے نے اس خاتون کی کایا پلٹ دی۔ وہ لکھتی ہیں، ایک اتفاقیہ جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ایک روز میری ساس اپنے بچوں کی پرورش کے انداز سے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے سلسلے میں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، بس میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جو کچھ ہیں وہی بننے کی کوشش کریں، اور یہی وہ جملہ ہے جس نے میرے اندر کی ایک زبردست تبدیلی کو جنم دیا۔ مجھے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ میری یہ حالت محض اس وجہ سے ہے کہ میں دراصل وہ کچھ بننے کی کوشش کرتی رہی ہوں جو میں نہیں تھی، اور میں نے اپنی اصل شخصیت کو پردوں کے پیچھے دھکیل کر رکھ دیا۔ لیکن میں خود شناسی کی کوشش میں مصروف ہو گئی اور اس عمل نے مجھے راتوں رات ہی بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ میں نے اپنی خوبیوں کا جائزہ لیا۔ میں نے اپنی پسندیدہ رنگوں، سٹائلوں کا گہری نظر سے تجزیہ کیا۔ میں نے دوستوں کے اجتماعات میں حصہ لینا شروع کر دیے۔ شروع میں جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو بے حد نروس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھ میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت لگا تھا۔ میں مستقل مزاجی سے مصروف رہی اور وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، آج مجھے جو خوشیاں حاصل ہیں میں ان کا کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے میں نے انہیں بھی یہی سبق دینے کی کوشش کی کہ مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں تم جو کچھ ہو وہی کچھ بنو۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔